آج سے ٹھیک ایک سال پہلے 22 اپریل 2025 کو مقبوضہ کشمیر کے ایک ٹورسٹ سائٹ پہلگام میں 26 لوگ مارے گئے۔ بھارت نے اگلے ہی لمحے پاکستان پر الزام لگا دیا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیقات کے، اور پھر شروع ہوا ایک ایسا سلسلہ جس نے پورے خطے کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آج ایک سال کے بعد ہمیں سوال پوچھتے ہیں، کیا بھارت نے ابھی تک کوئی ثبوت دیا؟ کیا کوئی تحقیقات ہوئی؟ اور اس سارے واقعے میں اصل سچ کیا ہے؟ 22 اپریل 2025 بیسرن ویلی پہلگام، یہ مقبوضہ کشمیر کا ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ سیاح آتے ہیں۔ اس دن مسلح افراد نے سیاحوں پر گولیاں چلائیں، 26 لوگ ہلاک ہو گئے، اور یہ ایک سانحہ تھا اور اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بھارت نے کچھ اور ہی کیا۔ واقعے کے چند گھنٹوں کے اندر بغیر کسی تفتیش کے بھارتی میڈیا اور حکومت نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطاءاللہ تارڑ نے کل یعنی کہ اس واقعے کے ایک سال کے بعد پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کچھ سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ابھی تک اس واقعے کے بعد کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہیں کیا، اور اس بیان کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسے سوال اٹھائے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال، حملے کے صرف 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو گئی، جبکہ پولیس اسٹیشن واقعے کی جگہ سے کئی کلومیٹرز دور تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ دوسرا سوال، اس حساس ٹورسٹ سائٹ پر کوئی سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ کیا یہ لاپرواہی تھی یا کچھ اور؟ تیسرا سوال، پاکستان نے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی پیشکش کی تو بھارت نے اس سے انکار کیوں کیا؟ اگر یہ الزام سچ تھا تو تحقیقات سے کیا ڈر؟ انفارمیشن منسٹر عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی پیشکش کی تو بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ خاموشی خود ایک جواب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ثبوت دینے کے بجائے بھارت نے کیا کیا۔ 7 مئی 2025 کی رات آپریشن سندور کے نام سے بھارت نے پاکستان پر میزائل حملے کیے۔ بھارتی حکومت نے کہا کہ ہم نے دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں میں مسجدیں تھیں، رہائشی علاقے تھے، سویلین سائٹس تھیں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ 31 سے زائد عام شہری شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ بے گناہ لوگوں پر حملہ تھا۔ پاکستان نے صبر کا دامن تھامے رکھا، 90 سے زائد بھارتی ڈرونز مار گرائے اور جواب نہیں دیا۔ لیکن جب بھارت نے حملے نہ روکے تو پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا۔ یہ قرآنی نام ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پاکستان نے بھارت کے 26 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، فضائی اڈے، ایئر ڈیفنس سسٹم۔ پاک فوج نے بھارت کے 3 سے 4 رافیل طیارے مار گرائے، وہی رافیل جس پہ بھارت کو بہت زیادہ ناز تھا۔ 4 دن کی یہ لڑائی 10 مئی کو ختم ہوتی ہے۔ امریکہ کی میڈیشن سے سیز فائر ہو جاتا ہے۔ سیز فائر کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو صلح کار اور امن پسند ملک کے طور پر دیکھا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے اپنے پڑوسیوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ آج 2026 میں پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود پاکستان کو امن کا علم بردار قرار دیا، اور بھارت وہ اپنے الزامات کا بوجھ اٹھائے اکیلا کھڑا ہے دنیا کے سامنے بے ثبوت۔ اور جہاں تک پانی کا سوال ہے، بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کا پانی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے صاف کہا کہ پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ پہلگام کا واقعہ ایک سانحہ تھا، 26 انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور ہر بے گناہ کی موت قابل مذمت ہے۔ لیکن سانحے کی آڑ میں ایک پڑوسی ملک پر بغیر کسی ثبوت کے حملہ کرنا، فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کرنا اور پھر تحقیقات سے بھاگنا، یہ کسی انصاف پسند ملک کا رویہ نہیں ہے۔ ایک سال کے بعد سوال وہی ہے کہ ثبوت کہاں ہے، اور جب تک یہ جواب نہیں آتا پاکستان کا موقف مضبوط ہے اور واضح ہے اور دنیا کے سامنے ہے۔ دس از رافع آصف سائننگ آف، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ You are watching Apna Watan.